لے کر بھی مجھے آنے جائیں گے. میں کچھ نصیحتیں حقیقت یہ ہے کہ بار جو جملہ یہاں پر دہرایا جا رہا تھا وہ یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ تربیت میں بہت بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے. کیونکہ اگرچہ جب بچہ اسکول آتا ہے تو اساتذہ کرام کی بھی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، لیکن حقیقت میں صحیح معنوں میں تربیت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ دیکھیں ایک بچہ اسکول آتا ہے اور اسکول میں آ کر اتفاق سے اس کی قلم پینسل گم ہو جاتی ہے یا کہیں پر گر جاتی ہے. اب وہ بچہ جب گھر پر جاتا ہے نا، اور اگر والدین اس بچے کو ڈانٹ دیں، سختی کریں کہ تمہارا خیال نہیں کرتے فلاں فلاں، یا کسی نے نکال لی ہوگی، تو آپ یقین کریں پتہ اس کا ریئیکٹ کیا ہوگا. اگر اتفاق سے دوبارہ اس کی پینسل گم ہو جائے تو اس کے ذہن میں وہی منظر گھومے گا جو نا کہ میں پہلی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا اور گھر والوں نے میری پٹائی کر دی تھی اور ڈانٹ دیا تھا. تو پتہ وہ کیا کرے گا، وہ پوری کوشش کرے گا کہیں نہ کہیں سے میں کسی کو چرا لوں، کیوں اس لیے نہیں کروں گا تو گھر پر ڈانٹ پڑے گی. اور اگر اس نے اتفاق سے ایسا کر لیا ایک دو مرتبہ تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادی بن جاتا ہے کہ کسی ایک کی اب تو اس نے پینسل نکالی ہے، پھر وہ کتابیں پین اور پیسے نکالنا بھی شروع کر دے گا. یعنی اس کی ابتدا ہم گھر سے ہی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ایسا ہو جائے کہ بچے کے ساتھ ایسا ہو جائے تو صرف اس کو تھوڑی نصیحت کر دی جائے کہ دیکھیں بیٹے آپ نے یہ پینسل کا خیال رکھنا ہے، اور آپ اس کو ایک پینسل اور دے دیں کہ آپ دو لے کر چلے جائیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو آپ دے دیں. اگر بچہ اس حال میں آگے بڑھے گا نا تو یقین کریں کہ وہ ایک اچھا دینے والا خوش مزاج بن جائے گا، اور اس کے دوست ساتھی بڑے اچھے ہو جائیں گے اور کوئی کسی کو پریشان نہیں ہوگی. یعنی پہلا جو عمل ہے وہ بچے کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس کا ایک خوف اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اچھا طالب علم نہیں بن پاتا. جبکہ جو دوسرا طالب علم ہے جس کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے تو وہ اسکول میں بھی کلاس میں بھی ٹیچر کا ادب کرنا بھی جانتا ہے اور اچھے انداز سے پیش بھی آ سکتا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم بچوں کو نا یا تو بالکل ہی چھوڑ دے دیں، یا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو فلاں بچہ ہے نا ہمارا بچہ اس سے آگے نکل جائے. دیکھیں کچھ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کچھ بچے فطری طور پر ذہین ہوتے ہیں اور کچھ بچے فطری طور پر ذہین نہیں ہوتے. اگر ہم اس طرح کمپیریزن کریں گے، مقابلہ کریں گے، موازنہ کریں گے، تو آپ یقین کر لیں کہ وہ بچہ جس کو ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں نا وہ پیچھا ہٹنا شروع ہو جائے گا، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. نہیں، ہمارا کام کسی سے مقابلہ کرنا نہیں. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ محنت کریں، آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں، آپ اچھے نمبر لے کر آ جائیں. اگر وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھے نمبر لے لیتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ آپ ایسا کریں کہ جی آپ نے اس سے آگے کیوں نہیں نکلے، اس سے آگے کیوں نہیں بڑھے. نہیں، یہ بچے کے اندر حوصلہ شکنی پیدا کرتا ہے اور بچے کے حوصلے کو ختم کرتا ہے. تو اس لیے یہ والدین کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہم بچے کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. شروع سے ہی بچے کے اندر عاجزی، انکساری، شکر گزاری کے جذبات پیدا کریں. اور یہ سب کچھ بچہ گھر سے والدین سے سیکھتا ہے کہ ہم بچے کو کیا دے رہے ہیں. جو ہم دے رہے ہوتے ہیں بچہ وہی الفاظ بول رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو زبان ہم بولتے ہیں بچہ خود بخود وہ زبان سیکھ لیتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے الفاظ بچہ ذہن میں رکھتا ہے. تو جو انداز گفتگو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی انداز گفتگو بچے کے ذہن میں آتی ہے. اس لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی اور بالخصوص والدہ کی کہ وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے
بچے کی تربیت میں، تو اس کا انداز گفتگو بچے کے ساتھ، چاہے وہ یہ نہ سوچیے گا کہ بچہ چھوٹا ہے، آپ یقین کریں کہ بچہ جب 1 سال کا بھی نہیں ہوتا نا، وہ ہماری ساری حرکات و سکنات، ہمارے الفاظ اس کے ذہن میں، اس کے لاشعور میں یہ چیزیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو وہی چیزیں، وہی حرکتیں اس کے سامنے آتی ہیں جو ہم اس کو سکھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو شروع سے ہی شکر گزاری سکھلائیں، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا سبق سکھلائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس بچے کے دل میں، نہیں بیٹے اللہ ناراض ہوگا، نہیں بیٹے آپ نے صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے۔ پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، جس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے نا، تو یقین کریں اکثر بچے یہ کہتے ہیں بھائی کل چھٹی ہے ہم سو رہے ہیں، ہم دیر سے سوئیں گے۔ نہیں، آپ بچوں کے ذہن میں یہ نہ ڈالیں، بلکہ یہ ڈالیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ بچہ یہ نہ کہے کہ جی کل چھٹی ہے، بلکہ یہ کہ جی جلدی سو جائیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بچے کے ذہن میں اسکول کا خوف تو ہوتا ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے شروع سے بچے کی جو تربیت کی ہے نا، وہ اسکول سے حوالے سے کی ہے کہ آپ اسکول جائیں گے، چلو اب چھٹی ہے تو آپ دیر سے سو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں تربیت میں بچے کو یہ دینا چاہیے کہ نہیں صبح اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اسکول کے لیے نہیں اٹھنا بلکہ نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور نماز کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو ابتدا میں اس کی ذہن سازی کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بھی، ایک ادب اور تہذیب کے حوالے سے بھی۔ اور ابھی ماشاءاللہ بچوں نے جو ٹیبلوں پیش کیا تھا، کھانا کھانے کا انداز دیکھیں، یہ بھی ہم نا بچوں کو سکھلاتے ہیں۔ ہم جب شروع میں کھانا کھائیں، اگر سب گھر والے جائیں دسترخوان پر، سب ہاتھ دھو کر آئیں، تو بچوں کی یہ تربیت ہوگی کہ وہ کبھی بھی ہاتھ دھوئے بغیر نہیں آئے گا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ساتھ میں اب یہ بھی کہیں، دیکھیں یہ نہ کہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، نہیں، بچوں کو احساس دلائیں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تاکہ بچے کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں نا، یہ حقیقت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تاکہ سنت کی عظمت بھی ہمارے ذہن میں آئے۔ اور پھر جب ہم کھانا کھائیں نا، تو بچوں کے سامنے ایک تو شروع کرتے وقت وہ دعا کہ بسم اللہ و علی برکت اللہ، اور پھر کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نوالے پر کوشش کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ بچہ جب ہمیں دیکھے گا نا کہ یہ ہر نوالے پر اور 2 نوالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کر رہا ہے، تو اس کی بھی یہ تربیت ہوگی کہ وہ کھانا کھائے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، الحمدللہ کے الفاظ اس کی زبان سے نکلیں گے۔ وہ پانی پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے۔ تو یقین کریں کہ یہ چوٹی کے الفاظ ہیں شکر گزاری کے، جو بچہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تربیت اساتذہ بھی کرتے ہیں، اور اساتذہ کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اساتذہ کو بھی کلاس کے اندر بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنی لینگویج کو، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کہ ہم بچوں سے کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیں کس طرح استاد تربیت بھی کرتا ہے اور بچے کس طرح سیکھتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک استاد کا بڑا شہرت تھا، بڑی شہرت تھی، لوگ چاہتے تھے کہ اس کے پاس ہمارے بچے پڑھیں، اس کے پاس ہمارے بچوں کی ایڈمیشن ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی عمر کا شخص اپنے پوتے کو داخل کرانے کے لیے اس استاد کے پاس گیا۔ یہ ایک سبق کا آموز ہے، یہ ایک سب سمجھانے کے لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جب وہ بزرگ اس اپنے پوتے کو لے کر استاد کے پاس گئے تو استاد نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب سے اس کو کرسی پہ بٹھایا اور بتایا کہ آپ کی وجہ سے ہی آج میں ٹیچر ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں استاد بنا ہوں۔ استاد نے کہا کہ کیونکہ وہ بھی اس کے استاد تھے، جب وہ گئے بڑے ادب سے بٹھایا تو اس استاد نے کہا اپنے اس شاگرد سے، یعنی جو اس استاد ہیں، کہ میں تو اتنا معروف ٹیچر نہیں تھا جتنا آپ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حقیقت میں تربیت آپ نے ہی میری کی ہے۔ تو اس نے ایک واقعہ یاد دلایا اپنے طالب علمی کا جب استاد تھے،
کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کلاس میں ایک بچے کی گھڑی گم ہو گئی، چوری ہو گئی۔ اس کو یعنی کہ ایک سبق آموز کہ ایک گھڑی جو ہے وہ گم ہو گئی بچے کی، اور آپ نے ایسا کیا کہ تمام بچوں سے کہا کہ ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ تو سب کھڑے ہو گئے اور پھر سب سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، پٹی باندھ لیں۔ سب نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور آپ نے تلاشی لینا شروع کر دی، اور چونکہ وہ گھڑی میرے پاس تھی، حالانکہ میری سوچ یہ تھی، میں چاہ یہ رہا تھا کہ واپس کر دوں، لیکن شور اتنا ہو گیا تھا کہ اب واپس کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے وہ گھڑی میری جیب سے نکال لی، تو میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ ابھی میرا نام لیا جائے گا اور مجھے سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، لیکن میں حیران تھا کہ آپ نے کوئی اناؤنس نہیں کی بلکہ تلاشی لینا جاری رکھی۔ اور جب سب کی تلاشی ہو گئی، سب سے آنکھ کھولنے کے لیے کہا اور سب بیٹھ گئے۔ سب یہ منتظر تھے کہ شاید ٹیچر اور گھڑی برآمد ہو گئی تھی۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ ٹیچر اس بچے کا نام لے گا جس نے گھڑی چوری کی ہے، لیکن ٹیچر نے اس کا نام نہیں لیا، اور خاموشی کے ساتھ وہ گھڑی کہا کہ جی یہ گھڑی یہیں پر کہیں تھی اور واپس کر دی۔ کہا کہ آپ کے اس انداز نے کہ آپ نے کس انداز سے ایک تربیت کی، کسی کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ گھڑی لی کس نے تھی، کہ آپ کا یہ انداز اتنا زبردست مجھے پسند آیا کہ میں نے سوچا کہ اگر ٹیچر ایسا ہوتا ہے تو مجھے بھی ٹیچر بننا ہے۔ اور پھر تو اس ٹیچر نے پتہ ہے کیا کہا، یقین کریں اس نے بھی کمال کی بات کی تھی۔ اس ٹیچر نے اپنے اس شاگرد سے جو کہ اب ٹیچر پتہ کیا کہا، اس نے کہا کہ یقین کریں کہ مجھے بھی آج پتہ چلا ہے یہ گھڑی آپ نے لی تھی، کیونکہ میں نے تلاشی لیتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی تاکہ مجھے بھی پتہ نہ چلے کہ اس بچے نے چوری کی۔ تو یہ دیکھیے ایک استاد کا بھی ایک کردار ہے اور بچوں کا بھی، تو یہ ایک تربیت ہے۔ اس تربیت سے ایک ٹیچر کا بھی کردار ہے اور ایک بچے کا بھی کردار ہے۔ تو ہمیں والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی اور بچوں کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ تینوں اپنا کردار ادا کریں گے تو یقین کریں معاشرے میں جو بچہ بڑا ہوگا نا، وہ ایک با اخلاق، با کردار، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پہچاننے والا وہ سامنے آئے گا۔ اور اگر ہم نے کسی بھی ایک نے اپنے سائد کو چھوڑ دیا، والدین نے کہا کہ جی ہم نے اسکول بھیج دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، یا بہت کیا تو ہم نے ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو کردار ماں ادا کر سکتی ہے اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں کا اپنا کردار ہے اور استاد کا اپنا کردار ہے، اور پھر جو بچے ہیں ان کا اپنا کردار ہے۔ اگر ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے تو یقین کریں کہ ایک معاشرہ اچھے بچوں کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ وجود میں آ جائے گا۔ اگر ہم سب اپنا اپنا رول پلے کریں تو میں یہی درخواست کروں گا آخر میں، کیونکہ پروگرام بھی ایک لیمیٹڈ ٹائم کا ہے، کہ ہر شخص محسوس کر لے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، والدین کو بھی، ٹیچر کو بھی اور بچوں کو بھی، کہ بچے بھی اسکول میں اپنے اساتذہ کو کاپی کریں، سیکھیں کہ استاد ان کو کیا سکھلا رہے ہیں، استاد ان سے کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر یہ طریقہ کار چلتا رہے تو بچے ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان اساتذہ کرام کی کوششوں کو بھی، والدین کی کوششوں کو بھی، اور یہ جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک اچھا مقام، اچھا طالب علم بننے کی توفیق دے، اور یہ کہ یہ بچے اپنے اخلاق، کردار، تربیت، اور ایک بات اور کہ دیکھیں جو دعائیں آپ لوگ سیکھتے ہیں نا، ایک سوچ ہمیشہ رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ اسکول میں سکھلائی گئی ہے، یہ سوچیں کہ یہ پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ یقین کریں جب تک آپ کے عمل میں یہ سوچ رہی نا کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم سکھا رہے ہیں، یہ ہم نہیں بلکہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ذہن میں آئے گی، سنت بھی سمجھ میں آئے گی، سنت کی عظمت کو بھی ہم سیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالی ہمیں یہ تمام چیزیں، تمام عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔